تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے, آپ نہ جان نہ پہچان, اور آ کے بیٹھ جائے, آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے, میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آ کے بیٹھ گیا ہے, کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا, بھائی یہ جائے گا کب پتہ نہیں, اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے, اٹھ بھی نہیں سکتے, ٹینشن دیتا ہے نا وہ. اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, واہ بھائی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے, لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے, کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا. شیر آ گیا ہو, کتنا کیوٹ ہو بھائی, ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا, مجھے لے گئے کیج میں, کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں, پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا, لیکن رپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. جی پیار محبت آپ ہی کریں اس سے. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے, ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گا. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا, آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. کوئی انسان کے بچے بنو یار, کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشتناک جانور ہیں, ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے, سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. کوئی انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا, وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا, وہ بندر پالے گا. آپ بچے پالو, اور کیا پالو, آپ جانور پالنا ہے, حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی, آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ, اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی, دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے, اس کے نیچے انڈے رکھے, تیسری, اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے, وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ, ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی, ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں, اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا, اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی, تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں, بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے, گھوڑے ہو گئے, ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, بیان کی نا, جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ, اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا میں, بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا, لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ, کون نہیں, وہ تو بات, وہ تو مجھے پتا ہے ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی, میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا, میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے, کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی, کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی, دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو, وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا, جاپان جا رہے, لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار, کبھی جاپان جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے. زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں, اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا, اور ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں, اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار, یہ یہاں سے وہاں چلے گا, یہ کوئی, یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار, اس کو عیاشی سمجھنا. غریبوں والی سوچ ہے نا, صحیح غریبوں والی سوچ, اس کو یہ کیا عیاشی ہے. تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہوں, لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے, لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا.
اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے, کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں, اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی ٹھیک ہے, آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانہ رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے, وہ تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی, یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرس کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا مجھے, میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک,
اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات۔ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے۔ ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب بن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ۔ میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں۔ پھر کعب بن مالک خوش ہوئے ہیں۔ تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ۔ تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے بے تو تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، ایسے وجد والی آیتیں ہیں۔ فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا گناہ، غیر مسلموں کو ہر چیز میں ان کا حوالہ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کی جو ترجیحات ہیں اور تمہاری ترجیحات، وہ تو فرق ہوگا نا اس میں۔ دیکھو کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ کسی کمپنی کو ورک شاپ کروا رہے ہیں، ٹائم لینڈر والوں کا نام سنا ہوگا نا، سلیمان احمد صاحب، وہ کسی کمپنی کو ورک شاپ کروا رہے تھے، تو وہ انہوں نے بتائی ایک بات کہ مجھے بتائی کارگزاری میں کہ کمپنیوں کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ سب میں ایک ویژن لکھا ہوتا ہے کہ پروفٹ کمانا۔ کمپنی کا مقصد کیا ہے؟ پروفٹ کمانا۔ جو کمپنی پروفٹ نہیں کمائے گی اس کو باقی رکھتے ہیں؟ بولو نا بھائی۔ اور جو مسلمان ہوگا نا اس کا پتہ ہے کیا مقصد ہوگا؟ وہ جب کمپنی بنائے گا تو اس کا مقصد پروفٹ نہیں ہوگا، اس کا مقصد آخرت ہوگا۔ پروفٹ وہ اس لیے کمائے گا تاکہ اس پروفٹ کو کسی بڑے مقصد میں لگایا جا سکے جو آخرت میں کام آئے۔ اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، کافر بھی پیسہ کماتا ہے، ہم بھی کماتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پیسہ تو دونوں کماتے ہیں بھائی، ہندو بھی کمائے گا، سکھ بھی کمائے گا، ہم بھی کمائیں گے۔ ہندو کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، ہم کیوں کماتے ہیں؟ اس لیے کماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، بولو نا، پسند ہے۔ مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، خرچ کرنے والا پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ خرچ کرنے والا اللہ کی مخلوق پہ بوجھ نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سر اٹھا کے جیتا ہے، اس کا سر جھکتا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے غلام بنو، تبھی تو حدیث میں فرمایا جو ایمانداری سے تجارت کرے گا قیامت میں پیغمبروں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مقام! اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو کاروبار چھوڑ کے بیٹھا ہو، اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کو رہبانیت کہا گیا ہے۔ رہبانیت جو عیسائیوں میں ہوتا تھا نا، پادری پن، رہبانیت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت کو برا سمجھا گیا ہے اسلام میں۔ دنیا چھوڑنی تھوڑی ہے، یہ دنیا تو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کی ہے۔ چھوڑ کے جنگل میں نکل گئے تو جنگل میں تو جانوروں کے لیے ہیں، وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہیں۔ لیکن مسلمان کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے۔ اور آسان مثال دوں، پیچیدگی میں جا رہے ہیں آپ لوگ، اور آسان مثال دیتا ہوں، یہ تو کئی دفعہ بیانات میں دے چکا ہوں لیکن دوبارہ آ جائے گی تو اچھا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو تو تمہیں کیا معلوم کہ یہ درختوں کی زندگی، یہ درخت، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ پھل جب دے گا تو تمہاری زندگی وفا کرے گی کہ بھی نہیں کرے گی. اتنی پھل کی خبر نہیں ہے، اور پلاننگ اتنے سال کی، 5 سال تو کم از کم لگتے ہیں کھجور کے درخت کو، پتہ کل کا نہیں ہے، اور پلاننگ ہو رہی ہے 5 سال بعد. کتنے سال کی؟ 5 سال بعد کی پلاننگ. او بھائی یہ تو بڑا مشکل، یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو مرنے میں. جو جتنے لوگ مر چکے ہیں نا، ان میں سے کسی کا بھی پہلے سے مرنے کا پروگرام نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ تو مر گئے تو ان کا تو پروگرام تھا جانے کا، ہمارا چونکہ ہے نہیں تو ابھی ہم تھوڑا زندہ رہیں گے. یہ تو مرنے کے بعد آدمی کہتا ہے یار میرا تو اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. حقیقت بتا رہا ہوں. میرے پاس تو ڈاکٹر آتے ہیں نا بڑے بڑے فیلڈ کے، بھائی موضوع چینج نہ ہو جائے ذرا گچی سے پکڑ کے رکھنا. بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں تو نچوڑتا ہوں. ڈاکٹر آ کے پریشان ہوتا ہے کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں تو یہ الٹا یہ مجھ سے مل رہا ہے. بھائی ہم تو کہتے ہیں بھائی علم جہاں سے ملے، چاہے وہ کوئی پائلٹ ملنے آئے گا نا، وہ ایئر فورس کے پائلٹ بھی آتے ہیں بعض دفعہ، ہم اس کو جہازوں میں نچوڑ لیتے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے یار یہ کیا انجینئر بن رہے ہو، کیا کر رہے ہو. بچپن سے مجھے شوق ہے، ابھی نہیں صرف بچپن سے، کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو اس سے وہ معلومات. اور سب سے اوتھینٹک معلومات یاد رکھو، کسی بھی چیز کی اگر لینی ہے تو کتابوں سے نہیں ملے گی، اس فن کے ماہرین سے ملے گی. کیونکہ کتاب سمجھنا بھی اس فیلڈ کے ماہر کا کام ہے. عام آدمی کتاب سے دھوکے میں آتا ہے. اب آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے علاج کرو نا تو قبرستان بھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. آپ نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں، میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتا ہوں میں، پیناڈول کا یہ فارمولا ہے، اس میں یہ کیمیکل استعمال ہوا ہے، یہ درد تو چلو ہم بھی وہ کیمیکل خرید کے